السلام علیکم۔ یہ آج ہم جا رہے ہیں گوٹ شاہد میں، وہاں پانی کا بور کروایا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب پی ایچ ایف کی ٹیم پوری نکلے کسی بھی گاؤں کی طرف، تو وہاں ہم نوٹ کریں کہ وہاں کس چیز کی کمی ہے۔ تو سندھ کے یہ مختلف گاؤں دیہات ہے، یہ کوٹری سے 12-13 کلومیٹر آگے ہے گاؤں۔ راستے میں ہمیں بہت ساری فصلیں، لوگ کام کرتے ہوئے، یہ دیکھیں یہ کتنا وزن لیڈیز نے اٹھایا اور پانی بھی یہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ تو مختلف فصلوں کے بیچ میں سے ہم لوگ ہوتے ہوئے جاتے ہیں، کافی سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل، ان کی پریشانیاں۔ یہاں پر عورتیں اور مرد، بچے سب مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ جب سارا دن اپنی فصلوں میں کام کر کے یہ واپس جب شام کو اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، تو پھر اپنی زندگی جینے کے لیے، یہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میلوں پیدل چلتے ہیں، پانی بھرتے ہیں اپنی، کوئی ان کو ہیلتھ کی سہولت نہیں ہے۔ ٹوٹے ہوئے کچے مٹی کے گھر، کچی لکڑیوں کے گھر، جس میں آندھی طوفان بارش سب حالات اور ماحول کے اندر یہ لوگ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ یہ ہمارے ذمہ دار وڈیروں کے لیے سارا دن فصلوں میں کام کرتے ہیں، اور جب شام کو یہ لوٹتے ہیں تو ان کے بچوں کے پاس پیروں میں چپلیں نہیں ہوتی، تن پہ ان کے پورے کپڑے نہیں ہوتے، اور کھانا کھانے کے لیے پوری کوئی سہولت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پانی بھی پینے کے لیے نہیں ہوتا، جن کے لیے ان کو میلوں پیدل چل کے پھر پانی بھرنا پڑتا ہے۔ تو پی ایچ ایف کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی جائیں ان کی کم سے کم پانی کی سہولت ان کو دے سکیں، تاکہ یہ اپنے بچوں کی ضرورت پانی پینے کی، ان کو نہلانے کی، صاف ستھرا رکھنے کی، اور اپنی ضرورت یہ پوری کر سکیں۔ اب دیکھیں کیسے ان کے گھر ہیں کچے، آندھی طوفان بارش میں یہ سب ادھر ہی رہتے ہیں، اور یہی ان کے زندگی جینے کا سامان۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے کچے گھر ہیں، ان کے پاس کوئی زیادہ سامان نہیں ہوتا زندگی جینے کے لیے، رہنے کے لیے۔ چند ایک برتن، ٹوٹی ہوئی 2-4 چارپائیاں۔ اور یہاں پر میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ ان میں رواج ہے کہ ان کی عورتیں چارپائیوں پہ نہیں بیٹھتی۔ میں نے کافی جگہ پہ سوال کیا، انہوں نے کہا ہمارے میں رواج نہیں ہے کہ مرد چارپائیوں پہ بیٹھتے ہیں اور ان چارپائیوں پہ عورتیں بیٹھیں، ان کی عورتیں نیچے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کافی گاؤں دیہاتوں میں ہم جاتے ہیں، میں ان کو اگر زبردستی اپنے برابر بٹھاؤں بھی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اوپر نہیں بیٹھیں گے، ہم نیچے ہی بیٹھیں گے۔ یہ ان میں رواج ہے۔ تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو گائیڈ کر سکیں کہ عورت اور مرد جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں، جب برابر دونوں کام کرتے ہیں تو ان کو برابر حقوق بھی دیں آپ لوگ جینے کے۔ یہ ان کے جانور اور ان کے بچے یہ خود اسی حالات میں رہتے ہیں، وہیں جو ہے جھونپڑی میں ان کے جانور، اور انہی جھونپڑیوں میں یہ لوگ خود رہتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر چھوٹا گاؤں ہے تو وہاں ہم ایک نلکا لگوا کے دیں ان کو، اور اگر بڑا گاؤں ہے تو وہاں پر ہم 2 نلکے لگوا کر دیتے ہیں، تاکہ یہ اپنی پانی کی ضرورت پوری کر سکیں۔ بہت معصوم ہوتے ہیں یہ، بہت سادہ لوگ، ان کے بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، ان کی کوئی خواہشیں نہیں ہوتی بڑی بڑی، کوئی ان کی ضروریات نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں یہ مرغی کے چھوٹے چھوٹے سے خوبصورت سے بچے، یہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے اور بہت خوبصورت لگے مجھے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کر سکیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو تعلیم دیں، لیکن کوئی ان کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے ان گاؤں دیہاتوں میں، کوئی ان کی ہیلتھ کا انتظام نہیں ہے، کوئی ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ یہ سارا دن فصلوں میں کام کرتے ہیں، کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ہمارے گھروں میں جو راشن، آٹا، چاول، فروٹ، سبزیاں آتی ہیں، وہ ان ہاریوں کی محنت سے، ان بچوں کی، ان عورتوں کی محنت سے۔ تو اسی لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم ان کو پانی کا ایک نلکا لگوا کے دے سکیں،
تاکہ یہ پئیں، اپنی ضرورت پوری کریں اور ہمیں بھی دعا دیں، اور جو نلکا لگوا کر دیتے ہیں ان کو بھی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے معصوم بچے ہیں، کتنی معصومیت ہے ان کے چہرے پہ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سمجھائیں، ان کو تھوڑی سی ایجوکیشن کی طرف لے کر جائیں، ہیلتھ کے ایشو ان کو بتائیں۔ بہت زخم بھی ہوتے ہیں ان کے، لیکن یہ پھر بھی اسی حالات میں، اسی ماحول میں رہتے ہیں، کوئی صاف صفائی کا انتظام نہیں ہوتا۔